پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصاد یہ مکی سورت ہے، اور یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ مکی سورتوں کے اندر تین بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ پہلی بات مسئلہ توحید بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے برحق پیغمبر ہے، آپ کی رسالت حق اور سچ ہے۔ تیسری چیز موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یعنی آخرت، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تین بنیادی باتیں ماقبل صورت کے اندر بھی بیان کی گئی، اللہ کی وحدانیت اور اس طرح مسئلہ رسالت اور آخرت کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کے اندر بھی یہ تین باتیں ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو جناب ابو طالب صاحب وہ بیمار ہو گئے تھے، اور بیماری کا عالم یہ تھا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس لیے سرداران قریش اور مکہ کے جو بڑے لوگ تھے، جو کفار کے سردار، ان میں سے ابو جہل اور دوسرے قسم کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اس ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم اس محمد پر اگر غالب آئیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جب تک ابو طالب دنیا کے اندر زندہ رہا تو یہ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اب جب وہ دنیا سے رخصت ہو چکا، یہ اٹھ کھڑے ہو چکے اور محمد کے خلاف آ کر بغاوت کر چکے اور محمد پر غالب آ چکے، اس لیے یہ ہمارے لیے عار کی بات ہوگی، کیوں نہ ہم اس بیماری کے اندر جا کے اور ابو طالب سے بات کر لیں۔ اس لیے وہ چلے گئے اور کہنے لگے کہ بھائی آپ کا جو بھتیجا ہے یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، آپ مہربانی کر لے اس سے بات کیجیے، یہ جس چیز پر راضی ہوتا ہو ہم اس بات کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے کہہ دے کہ مہربانی کرے ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے معبودوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے سوا اس بات کے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ بحث، یہ بے جان، یہ تمہارے نہ نفع کے مالک، نہ تم سے کوئی نقصان ہٹا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی عزت دے سکتے ہیں، نہ تمہیں ذلت سے بچا سکتے ہیں، نہ تمہارا سنتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں۔ اب یہ کہنا ان کو ناگوار ہوتا تھا، اس لیے یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا نے بلایا اور فرمانے لگے کہ ما ترید من قومک، اے میرے بھتیجے بتاؤ تو صحیح آپ اپنی قوم سے چاہتے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا میں تو ان سے ایک ہی کلمہ چاہتا ہوں، اور وہ ایسا کلمہ ہے اگر یہ لوگ یہ کلمہ کہہ چکے تو پورا عرب ان کا تابعدار بن جائے گا اور پورے عجم کا یہ لوگ مالک بن جائیں گے۔ وہ بھی بڑے حیران ہو گئے جتنے بیٹھے ہوئے تھے، اچھا محمد تم ہم سے ایسا کلمہ کہلوانا چاہتے ہو کہ پورے عرب ہمارا تابعدار بن جائے گا اور پورا عجم جو ہے ہم ان کے مالک بن جائیں گے، کون سا وہ کلمہ ہے ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
یہ بات سن کر ابو جہل اٹھ کھڑا ہو چکا اور کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے، ہمارے اتنے معبود ہیں اور ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود کے قائل ہو جائیں؟ یہ تو نہ ہمارے آباء و اجداد کے اندر کس نے بات کی، نہ ہمارے قریب جو دوسرے مذہب والے لوگ ہیں ان میں سے بھی ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی، وہ بھی تو 3 خداؤں کے دعوے دار ہے، لہذا ہم اس طرح کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بڑی عجیب بات کرتے ہو اور یہ آپ من گھڑت بات کرتے ہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم ایک جادوگر ہو اور اپنے جادو کے ذریعے ہماری قیادت اور سیادت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، تو لوگوں کو ہم سے قابو کرنا چاہتے ہو اور ہماری سرداری پر پانی پھیرنا چاہتے ہو، لیکن تم اپنے مشن کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اب الٹا وہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ باتیں سنا کے اور چل پڑے۔ اسی اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی۔ صاد، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اس کے حقیقی معانی وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن علماء نے اپنے گمان کے مطابق کوئی معنی بتائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء فرماتے ہیں صاد کا جو حرف ہے یہ صداقت کے اندر آتا ہے، یعنی صدق اللہ و رسول، جو اللہ اس کے رسول نے کہا وہ سچ کہا ہے، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ اور بھی بہت سارے صاد نصیحت کے اندر بھی آتا ہے، اللہ اور اس کا رسول خیر خواہ ہے، اللہ کا قرآن خیر خواہ ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دین کے اندر نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ والقرآن ذی ذکر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی، یہ پر نصیحت قرآن ہے، نصیحت ہے بھرا ہوا ایک کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس قرآن نصیحت والے کی۔ کس بات پہ اللہ قسم کھاتے ہیں؟ انک لرسول اللہ انک لحق، اے میرے نبی آپ برحق پیغمبر ہے اور آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن یہ جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو سنیں بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ نہیں کہ آپ کی رسالت میں کوئی شک و شبہ ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے دیے گئے قرآن کے اندر کوئی شک و شبہ ہے، یہ قرآن بھی برحق ہے، آپ بھی برحق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ جو کافر لوگ یہ انکار کرنے والے ہیں تو حقیقت میں یہ اپنے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہے، اور اس غرور اور تکبر کی وجہ سے یہ مخالفت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم میں سے ایک بڑے سردار کے اوپر کیوں نازل نہیں کیا جاتا ہے، یا یہ نبوت اگر بہت بڑی چیز ہے، یہ رسالت بہت بڑی چیز ہے، تو ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس خاندان کے اندر ہم میں سے غریب اور فقیر اور مسکین بندے پر یہ قرآن نازل کیا گیا، اس کو نبوت سے نوازا گیا، مال والے افراد والے ہم میں سے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو یہ چیز کیوں نہیں دی گئی؟ اور یہ لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کے انکار کے، آپ کی رسالت کے انکار کے در پہ ہیں، اور پھر آپ کے قرآن، آپ کو اللہ کی طرف سے جو کلام دیا گیا یہ اس کے منکر ہے اور انکار پر یہ ڈھٹے ہوئے ہیں، تو ان کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ کیوں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے بہت سارے بستیوں کو ان سے پہلے تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا۔ فنادوا ولا حین مناص، پھر جب عذاب آیا اور وہ تباہی و بربادی پہ چل پڑے اور وہ تباہ و برباد ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے اللہ کو پکارا، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر خلاصی کا وقت گزر گیا تھا، پھر ان کے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، پھر تو وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے، اس لیے پھر ان کا پکارنا کوئی کام نہیں آیا، کیونکہ وقت گزر گیا تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کیا یہ لوگ اس بات پہ تعجب کا مظاہرہ کرتے ہیں، حیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہ ان کے پاس آیا انہی میں سے ایک ڈرانے والا، انہی کی قوم میں سے، انہی کی زبان میں سے
اللہ نے ایک ڈرانے والا بھیجا، اور یہ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ غریب، فقیر اور مسکین، اس کے پاس کوئی افرادی قوت اور طاقت نہیں ہے، تو اس پر یہ قرآن نازل ہو چکا، اس کو یہ نبوت دی چکی۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور جب قوت اور طاقت اور مال والے کے پاس کوئی عذر موجود نہ ہو اور کوئی جواب موجود نہ ہو تو وہ الٹا کیا کہتا ہے؟ اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں عوام کو پھر کہتا ہے یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کے مقابلے میں، اور فرعون کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دعوت رکھ دی، تو فرعون کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ فرعون نے کہا انا ربکم، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر چکا، لیکن فرعون کا اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی حجت نہیں تھی، کوئی دلیل پیش نہ کر سکا، الٹا لوگوں سے کہنے لگا یہ بہت بڑا جادوگر آیا ہوا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، وہ اپنی عصا اور لاٹھی کو ڈال چکے، اللہ نے اپنے امر سے اس کو اژدہا بنا دیا۔ لوگوں سے کہنے لگا یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اور اپنے جادو کے ذریعے تمہارے سارے جائیداد اور زمینوں کو قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ یہ نعرے دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں، اور یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہنے لگے یہ ابو جہل وغیرہ کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ ایک جھوٹا انسان ہے اور اس کے پاس حقیقت کوئی نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایک ہی معبود برحق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے معبود ہیں، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا کے رکھا ہوا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس زمانے کے معبود تو پتھر کے بنے ہوئے تھے، آج کے زمانے میں کسی کہ بھائی شادی کرو لیکن گانے بجانے، یہ ڈانس اور یہ نخرے اور یہ ناچنے والے اور ناچنے والیاں، ان کو سائڈ پہ رکھو۔ لوگ کہتے او مولوی یہ تو کیا کہہ رہا ہے، لوگ شادی کرے اور شادی میں یہ چیزیں نہ ہو، شادی تو ان چیزوں سے اچھی لگتی ہے۔ لوگ تعجب میں سوچتے ہیں شادی اور اس میں ڈانس نہ ہو، اس میں گانے بجانے نہ ہو، ناچنے والیاں نہ ہو نہیں سکتا، لوگوں کو عجیب نظر آتا رہتا ہے۔ اور زمانے کے اندر ان لوگوں کو یہ عجیب نظر آتا تھا کہ یہ اتنے سارے معبود، اب ان سب کو چھوڑ کے اور ایک اللہ کو معبود ہو نہیں سکتا، اور کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات تم کہہ رہے ہو۔ وانطلق الملأ منهم، ابو طالب کے پاس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ لوگ چل پڑے، وہ جماعت چل پڑی، یہ کہتے انمشوا کہ چلو بھائی یہاں سے، واصبروا علی آلہتکم، یہ تمہیں جو تمہارے معبودوں کے بارے میں بدظن کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے معبود نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، نہ تم سے کوئی نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، نہ تمہیں تمہاری عزت کا مالک، نہ تمہاری ذلت کا مالک۔ تو یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اس کی بات نہ مانو، اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ ایک غرض پرست انسان ہے، اس کے کچھ اغراض اور مفاد ہے، حقیقت میں اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمہاری قیادت اور سیادت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو اپنا غلام بنا کے اور یہ قیادت اور سیادت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، بس یہ اپنے غرض کو پورا کرنا چاہتا ہے، ان کی بات کو اور کوئی مطلب نہیں۔ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے دوسرے مذہب کے اندر بھی یہ باتیں کبھی نہیں سنی کہ معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، حالانکہ ہمارے قریب میں یہ نصارہ ہے، یہ عیسائی ہے، اور یہ بھی تو تین خداؤں کے قائل ہے۔ کہتا ہے ان ھذا الا اختلاق، بس یہ اس کی طرف سے اپنی ایک من گھڑت بات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، نصیحت قرآن کی۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا یہ فخر و غرور اور مخالفت میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور ہم نے اس سے پہلے بہت سارے بستی والوں کو ہلاک کیا۔ فنادوا ولا حین مناس، بس انہوں نے پکارا لیکن وقت گزر گیا نجات کا، خلاصی کا۔
اور خلاصی کا وقت گزر گیا، نہ رہا خلاصی کا وقت۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے حیرت کا مظاہرہ کیا اس بات پہ کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر آیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کہا کافروں نے، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا شخص ہے۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا رکھا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل پڑے ان کے پاس سے جماعت، أَنِ امْشُوا، یہ کہتے ہوئے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، أَنِ امْشُوا، کہ تم چل پڑو، اٹھو یہاں سے، وَاصْبِرُوا، اور ڈٹے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، تم اپنے معبودوں پر۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل پڑی وہ جماعت ان میں سے، أَنِ امْشُوا، یہ کہتے ہوئے کہ چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور تم ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یقیناً یہ ایک چیز ہے یا یہ ایک بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے یہ بات نہیں سنی دوسرے ملت کے اندر، دوسرے مذہب کے اندر۔ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، یقیناً یہ ایک من گھڑت بات ہے۔